2014 میں نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ مودی نے ہندوستان کو سب سے زیادہ زوال کی طرف دھکیلا۔ السلام علیکم، ست شری اکال، نمسکار، آداب، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ایسا وقت بھی تھا جب نئی صدی میں ہندوستانی اشتراک کی بات کرتے ہوئے کچھ سماجی سائنسدان 2020 میں ہندوستان کی اگلی سپر پاور ہونے کی پیشگوئی کر چکے تھے، مگر 2014 میں نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ مودی نے ہندوستان کو سب سے زیادہ زوال کی طرف دھکیلا اور ہندوستان پر ایسا وقت بھی آیا کہ جب ہندوستان کو ناکام ریاست کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ theme is that the economy is going from bad to worse. And the dangerous thing about the present situation is that the government is complacent enough not to realize that we are in the midst of a protracted economic slowdown. کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی برائیاں جو انسان کو معاشرے میں برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ بری حکومتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ معیشت سے لے کر قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی تک ہندوستان کی مودی حکومت ہر پہلو میں عملی طور پر ناکام رہی ہے۔ سال 2019 میں ہندوستان کے حالات اس وقت ابتر ہوئے جب ہندوستان کی معاشی ترقی کی شرح صرف 4.7% پر آ گئی۔ نوٹ بندی، نئے اور سروس ٹیکس جیسی ناجائز پالیسیوں نے ہندوستان کی معاشی تنزلی کو جنم دیا۔ 2020 کووڈ پابندیوں کے تناظر میں تمام ٹرانسپورٹ اور روابط منقطع ہونے کے بعد بھارت میں خوفناک منظر دیکھا گیا، جس میں لاکھوں تارکین وطن نے پیدل ہجرت کر کے گھروں کی طرف سفر کیا۔ ہندوستان کے سخت لاک ڈاؤن کے دوران ملک کی جی ڈی پی کسی اور دوسرے بڑی معیشت کے مقابلے میں زیادہ گری۔ کووڈ کے پس منظر میں کسی اور ملک نے ہندوستان جیسی افراتفری نہیں دیکھی۔ ہندوستان کی معیشت غیر معمولی طور پر 23.9% تک کم ہوئی۔ پچھلے 7 سالوں میں حکومتی نالائکی اور معاشی اقتصاد بازاری اپنی جگہ، مگر بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندو انتہا پسندی بھی اپنے عروج پر رہی۔ The meeting was overshadowed by violence that erupted in another part of Delhi over a new citizenship law claiming several casualties. Those opposed to the law believe it discriminates against India's Muslim citizens. The timing of the clashes is an embarrassment for the Indian Prime Minister, eager to show a polished picture of his nation. فروری 2019 میں دلی میں خوفناک فرقہ وارانہ فسادات دکھنے میں آئے، یہاں تک کہ تشہیر سے بھرپور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان یاترا پر تھے تو ان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی بربریت کا بازار گرم تھا۔ شہریت کے انتہائی امتیازی قوانین کے باعث وفاقی دارالحکومت میں 53 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ مخالف مظاہرے تقریباً ہر بڑے ہندوستانی شہر میں ہوئے۔ مودی حکومت نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، کارکنوں اور مسلمان مظاہروں پر تشدد سمیت آمرانہ اقدامات کیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہائی پروفائل راشٹریہ مہمان بھارت آیا ہو اور بھارت کی راجدھانی دلی میں دنگے ہو رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس ہنسا کی پرشاسنک ذمہ داری اب کے میڈیا سماج میں کسی کی تو ہوتی نہیں ہے، پھر بھی یہ بات دکھد تو ہے ہی کہ ہم کس طرح کی راجدھانی دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں نہ ختم ہونے والے فسادات اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ ہندوستان کا سماجی امن و امان کا نظام کتنا ناکام ہو چکا ہے۔ Today, President Trump's second day in India and especially the capital Delhi, his visit has been eclipsed a bit by some unprecedented violence and rioting in northeast Delhi. This happened literally, this broke out hours before Trump landed in the capital yesterday.
yesterday evening, and this has been reported as a clash between opponents and supporters of a very controversial citizenship law that was passed by the Modi government last year, which critics say discriminates against Muslims and is undermining the country's secular traditions. 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी से भारत ने मकबूजा कश्मीर को एक जहन्नम बना दिया। पूरी दुनिया ने कश्मीर की आबादी के तनासुब को हमेशा के लिए तब्दील करने और मीडिया ब्लैकआउट के तहत कश्मीरियों का इज्तिमाई कत्ल देखा। क्या चाहते? आजादी। आजादी। कश्मीर में 7 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी फौजी एहलकार तैनात हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर के घर घर से मुजाहिमत का सामना है। भारतीय दाखिली सलामती खतरे में पड़ गई। हिंदुस्तान को दुनिया के किसी भी और दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा इंटरनेट बंद होने का सामना है। जमहूरियत के निगरां इदारे फ्रीडम हाउस के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदुस्तान में इंटरनेट की आजादी में 2019-2020 के बाद मुसलसल तीसरे साल भी कमी वाक़ई हुई। समाजी, इक़्तिसादी, सियासी और खारजा पॉलिसी की नाकामियों के बाद हिंदुस्तान ने लद्दाख में तकरीबन 1000 मुरबा किलोमीटर इलाका चीनी फौज के हाथों जिल्लत आमेज पिटाई के बाद खो दिया। भारत की फौजी हिकमत अमली चीन की मुस्तैद और कसीरुल जहद फौज के आगे ढेर हो गई। चीन के ताबड़तोड़ हमले के आगे भारतीय सूर में रेत की दीवार साबित हुए। मगरिब में पाकिस्तानी फौज और मशरिक में चीन। भारत के लिए अब 2 महाजों पर जंग का हकीकी इम्कान है, जिसने आने वाले दिनों में भारत को जोग्राफियाई तौर पर एक हसास खित्ता बना दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त के बाद हिंदुस्तान एक अनाड़ी खिलाड़ी के तौर पर सामने आया और उसकी खारजा पॉलिसी पर उंगलियां उठ रही हैं। अफगानिस्तान में तस्वीराती, सिफाती और फौजी जिल्लत का शिकार भारत की गुज़िश्ता 20 सालों से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी डूब चुकी है। मोदी की सरपरस्ती में हिंदुस्तान खित्ते में एक नकली फौजी और इक़्तिसादी ताकत की तस्वीर बन चुका है और हिंदुस्तान एक नाकाम रियासत बन चुका है।